یہ ویڈیو سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں اور دیگر سی فوڈ کی معلومات پر بنائی گئی ہیں۔ ہم نے اس سے قبل آپ کو کراچی کی مختلف فش مارکیٹس دکھائیں، جہاں ملنے والی مچھلیوں کی اقسام اور دیگر سی فوڈ کی قیمتوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جنہوں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ سمندر میں گزارا ہے۔ یہ ابراہیم حیدری کے رہائشی عبدالمجید موٹانی ہیں، جو عرصہ دراز سے ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ ہم نے ان سے پاکستان کے سمندروں سے حاصل ہونے والی مچھلی اور دیگر سی فوڈز کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی میرا نام عبدالمجید موٹانی ہے۔ میرا تعلق گوٹ ابراہیم حیدری سے اور ہم قدیمی ماہی گیر ہیں، یعنی اپنے دادا پردادا۔ دیکھیے ہمارے جو ملک ہے اس کے دو صوبے ہیں، خاص کر بلوچستان اور سندھ۔ ان کا جو ساؤتھ والا ایریا ہے دونوں صوبوں کا، وہ لگتا ہے سمندر کو، اور ایران سے جیوانی سے شروع ہو کے ممبارک ولج تک جو ہے، یا یوں کہیں کہ حب ندی کے اس کنارے تک یہ بلوچستان ہے۔ یہ تقریباً 700 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ پھر حب ندی کا جو دانہ ہے وہ چھوڑ کے ممبارک ولج سے سیر کریک تک جو ہے وہ سندھ کا ایریا شروع ہوتا ہے، جو تقریباً اندازے کے مطابق 350 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے۔ تو دونوں جو ہیں ان دو صوبوں کے حوالے سے اتنا ایریا جو ہے ہمارے سمندروں کو لگتا ہے، جہاں پہ ساحلی پٹی میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ماہی گیری سے وابستہ ہیں۔ دیکھیں، مچھلی کا جو گوشت ہے وہ اس طرح کا گوشت ہے جس کے ساتھ ہر کوئی چیز آپ کھا سکتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جلد ہضم ہونے والی غذا ہے۔ تو مچھلی کے بھی دو قسم کے گوشت ہیں، جو وائٹ بھی ہے اور ریڈ بھی ہے۔ تو اگر آپ وائٹ کی بات کریں گے تو زیادہ تعداد میں جو آپ کو مچھلی کا گوشت ملے گا وہ وائٹ ہی ملے گا، لیکن آپ ٹونا فش کی طرف جاؤ گے تو پھر آپ کو جو ہے گوشت ریڈ ہی ملے گا، لیکن وہ گوشت کی طرح سخت نہیں ہوگا۔ جیسے گائے کا گوشت یا باقی جانوروں کا گوشت ہو گیا تو اس کی طرح وہ سخت نہیں ہوگا، لیکن ٹونا میں، یعنی جسے ہمیں دوان کہتے ہیں، اس میں خون کی مقدار جو ہے باقی ماندہ مچھلیوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ جو مچھلی ہے، حالانکہ ڈیمانڈ اس کی اور ملکوں میں زیادہ ہے ٹونا کی۔ دیکھیں، مچھلیاں تو مہنگی اور سستی بہت ساری ہے۔ تو میں جو ہمارے جو ملک کے لوگ ہیں ان سے میں یہ جو ہے وہ کروں گا کہ چھوٹی مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ ذائقہ اور وٹامن بھی ہوتی ہے، جیسے چھوری، چھوڑی، موری، فرا، کانٹے تو زیادہ ہوتے ہیں اس میں، تو یہ مچھلی کھائیں تو وٹامن بھی ان کو اچھا ملے گا اور اس کا ریٹ بھی کم ہے۔ یا پھر زیادہ سے زیادہ مشکا ہے، بورا ہے، اس طرح کی جو مچھلیاں ہیں ان کا گوشت بھی اچھا ہے اور وہ ریٹ میں کم ہے۔ تو اگر اس طرح کی وہ مچھلیاں کھائیں تو میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں، اور ان کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ دیکھیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ سوا مچھلی ہے، وہ تقریباً سب سے مہنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کا گوشت جو ہے مچھلی کا وہ اچھا ہے، لیکن اس کو مہنگا جو بناتا ہے وہ ہے اس کے اندر جو پھونٹی اس کے پیٹ میں جو ہوتی ہے، ایک بالکل سفید کلر کی ایک پھونٹی ہوتی ہے، پھونٹا ہوتا ہے۔ اس پھونٹے سے میڈیکل کے حوالے سے کوئی چیز بنتی ہے، اس وجہ سے اس پھونٹی کا ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس مچھلی کا ریٹ زیادہ ہے۔ ویسے بہت ساری مچھلیاں ہیں جن کی مارکیٹ میں قیمت زیادہ ہے۔ آپ اگر بڑے سائز کے پاپلیٹ کی بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وہ 4-5 ہزار روپے پر کے جی جو ہے ہوگا اس وقت بھی۔ اور دوسری جو اس میں مچھلیاں ہیں جیسے سرمائی ہے، وہ بھی اس وقت 600-700 روپے کلو سے زیادہ ہی ہوگی۔ پھر اس میں آ جاتا ہے درمیانی سائز کا ہیرو مچھلی،
اس کی بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس ٹائپ کی مچھلیاں ہیں ان کی ریٹ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ گلف ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں، اور ایکسپورٹ ہونے کی وجہ سے وہاں ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اسی لیے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اس میں کالا پاپلیٹ بھی آ گیا، سرمئی بھی آ گئی، سفید پاپلیٹ بھی آ گیا، گسر بھی آ گیا۔ اس طرح کی مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ ریٹ میں جو ہیں جاتی ہیں۔ ہاں، سردیاں آتے ہی مچھلیوں کے ریٹ تو بڑھتے ہیں نا، زیادہ ہوتے ہیں اس وقت میں۔ ایک تو اس میں کھپت بڑھتی ہے کھانے کی، دوسری جو ہے وہ کیچ کم آتا ہے، تو اس وجہ سے ایک کھپت بڑھ جاتی ہے، اور دوسرا باہر سے کیچ جو ہے وہ کم آ جاتا ہے۔ اور ان 2 مہینوں کے دوران یعنی دسمبر اور جنوری میں بہت ساری لانچیں جو ہے مچھلی کم ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے ہیں، اور یہ ایک موسمیاتی اثر بھی ہے، کیونکہ جب پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مچھلیاں بہت زیادہ گہرے پانی میں چلی جاتی ہیں۔ جو کریکس کی میں رہنے والی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی زیادہ پانی میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اوپر کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور نیچے جو پانی زمین کا ہوتا ہے وہ پانی گرم ہوتا ہے، تو وہاں وہ ہجرت کر جاتی ہیں۔ اسی ہجرت کی وجہ سے جو ہے یہ مچھلیاں کم ہوتی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ یوں سمجھو کہ آمدنی جو ہے وہاں سے مچھلیاں آنا کم ہو جاتی ہیں، اور ان کی سردیوں کے حوالے سے کھپت بڑھ جاتی ہے، اس لیے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھو یہ پلا مچھلی جو ہے یہ بھی پیداوار سمندر کی بھی ہے، لیکن یہ مچھلی جو چلتی ہے وہ چلتی ہے میٹھے پانی کی طرف، یعنی دریائے سندھ کا پانی جب آئے گا، بہاؤ اس کا بڑھے گا، تو پھر یہ پانی کے سامنے چلتی ہوئی جو ہے وہاں سے غذا حاصل کرے گی۔ اس میں آنی یعنی اس میں انڈے والا وہ بھی عنصر پیدا ہوگا، اور اس کے ذائقے میں بھی جو ہے وہ لذت پیدا ہوگی۔ جب پانی دریائے سندھ کا ہر سال صحیح طریقے سے آتا تھا تو یہ کثیر تعداد میں مچھلیاں جو ہیں وہ ملتی تھی، جس بھلے آپ جام شورو چلے جائیں یا سخر چلے جائیں، لیکن دریا کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ مچھلیاں وافر مقدار میں مل جاتی تھی۔ لیکن اب چونکہ پانی کا جو بہاؤ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے، اور بہت دنوں تک جو ہے پانی وہ سمندر سے تک نہیں جاتا، تو سمندر اور دریا کا جو بیچ میں جو آپس میں تعلق جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ کھارے پانی میں تو رہتی ہے، لیکن کھارے پانی میں اس کے جو انڈے والا امر جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو بہت ہی کم ہو جاتا ہے، رک جانے کی وجہ سے اس کی نسل نہیں بڑھتی۔ تو ہم اگر بات کریں مچھلیوں کی، تو مچھلیوں میں قسمیں اور گروپ آ جاتے ہیں۔ اگر ہم قسموں کی بات کریں گے تو پر چھلکے والی، بغیر چھلکے والی، باریک چھلکے والی اور بڑے چھلکے والی۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں چھلکے والی مچھلی کی، جو زیادہ تر انڈس ڈیلٹا کے ایریا میں سمندر کے قریب وجوہات میں رہتی ہے، سوائے ہیرا مچھلی کے۔ اور اگر آپ گہرے پانیوں میں چلے جاؤ گے تو ہمیں باریک چھلکے والی مچھلی ملے گی، جیسے ٹونا ہو گیا جیسے ہم دمان کہتے ہیں، یا پھر سارم ہو گیا، پھر جو ہے یہ اپنا سرمئی ہو گئی جیسے ہم گور کہتے ہیں۔ تو یہ مچھلیاں جو آپ کی ملتی اس کو میں آپ دیکھیں گے تو بہت ہی باریک جو ہے وہ چھلکا ہوگا۔ یہ وہ مچھلیاں ہیں جو زیادہ تر جو ہے سمندر کے ٹاپ پہ رہتی ہیں، یہ ٹاپ پہ رہنے والی مچھلیاں ہیں، سمندر کے اوپر رہتی ہیں، اوپر رہتی ہیں۔ ان کا چھلکا جو ہے وہ باریک ہوگا، اور ان کے پیٹ کے اندر پھونٹی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو بہت چھوٹی ہوگی۔ یہ اس وجہ سے گہرے پانیوں کی تہ میں بھی رہ سکتی ہیں، لیکن خاص کر یہ مچھلیاں سمندر کے جو ہے ٹاپ پہ رہتی ہیں۔ اگر ہم ان کی بات کر لیں مثال کے طور پہ، تو ہم ٹونا کی بات کریں۔ ٹونا میں پر گروپ آ جاتا ہے، لوگ کہیں گے کہ صرف ٹونا جسے ہم دمان کہتے ہیں،
لیکن اگر اس مچھلی کو دیکھا جائے تو اس میں کتنے قسم کے اور مچھلیاں ہیں. آتے ہیں ڈولفن. ڈولفن کو تو خیر میں مچھلی میں شمار نہیں کروں گا، اچھا. کیونکہ یہ جو قسم ہے یہ قسم ہر 15-20 منٹ کے بعد سمندر پہ سطح پہ آئے گی اور سانس چھوڑے گی اور سانس لے گی. تو آپ نے دیکھا کہ دیکھیں یہ دو قسمیں ہو گئی. اگر ہم باریک چھلکے والی مچھلی کی بات کریں تو پاپلیٹ بھی باریک چھلکے والا ہے، چاہے وہ سفید پاپلیٹ ہو چاہے بلیک پاپلیٹ ہو. اگر ہم سارم کی بات کریں تو وہ بھی باریک چھلکے والا ہے. اگر ہم چند کی بات کریں تو وہ بھی باریک چھلکے والا ہے. اب اس کے بعد جو تیسری قسم یا تیسرے گروپ میں جو مچھلیاں ہیں وہ ہیں بغیر چھلکے کی، جس میں ہم اگر بات کریں گے تو کھگا مچھلی جو ہے وہ اسی میں آ جاتا ہے.